علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے خاوند اور بیوی کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے جو ہے اس دنیا میں جو معزز مقدس رشتہ جو بنایا وہ ماں باپ کا ہے، اس کے بعد میاں بیوی کا۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ اللہ عز و جل کے رشتے کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل میاں بیوی کے دلوں میں اپنی خصوصی رحمت سے الفت و محبت، رحمت کے جذبات، ہمدردی ڈال دے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ آج میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ 3 مہینے 4 مہینوں کے رشتے ہیں جو ٹوٹنے پر آ پڑے ہیں، طلاق کے راستے پر جو ہے پڑے ہیں۔ کہ یہ گھرانے آج کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ میاں بیوی میں علم اور شعور کا نہ ہونا، ذمہ داریوں کا نہ محسوس کرنا۔ جہاں کہیں میاں بیوی کو شعور نہیں ہوتا تو گھرانہ جو بڑی محبت سے بنا ہوتا ہے، دنیا کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور سچی بات ہے آخرت کا گھر تو ہمیشہ کے لیے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ کون ہے ہمارا دشمن جو گھر توڑنے کے در پہ پڑا ہے؟ دشمن تو ایک ہی ہے، اس کی نسل ہے، لیکن بات یہ ہے ہم اسے دیکھتے نہیں اور شعور سے پہچانتے بھی نہیں۔ گھروں کو توڑ دینا شیطان کے مشن کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے۔ شیطان نکاح کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ شیطان کو یہ محبوب ہے کہ میاں بیوی میں تفریقہ ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت سمندر پر ہے، شیطان اپنے لشکروں کو روانہ کرتا رہتا ہے، بھیجتا ہے تاکہ وہ فتنے برپا کرے، تو اس کے لشکر کے ساتھی لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ اس کے نزدیک شیطانیت کے درجے میں سب سے بڑا مرتبے والا وہ ہوتا ہے جو زیادہ بڑا فتنہ برپا کرے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں سے چوری کرائی، میں نے فلاں کو شراب پلائی۔ شیطان کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق، جدائی کرا دی۔ شیطان اس کو اپنے قریب پاس کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا ہے، تم سب سے بہتر ہو، اور اس کو اپنے ساتھ گلے لگا لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ شیطان میاں بیوی کے جو رشتے میں تفریقہ ڈالتا ہے، جو ایک دوسرے کو جدائی کرانے میں پڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ رشتہ ایسا ہے جیسے جسم میں لباس ہے، جیسے لباس جسم کو ڈھانپتا ہے، ایسے بیوی کے برے رویوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے۔ یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کے لیے بھی باعث زینت بن جائے اور شوہر کے لیے بھی باعث زینت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں اپنی خصوصی رحمت سے الفت و محبت ڈال دے۔ میرے نبی نے خود اپنی زندگی کو جو ہے اپنی امت کے لیے ایک نمونے کے طور پر، ایک طریقے کے طور پر جو ہے زندگی گزار کے بتائی ہے۔ میرے نبی جب گھر میں ہوتے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ برتن دھوتے، آپ گھر میں جھاڑو لگاتے، آپ آٹا بون کے دیتے۔ میرے نبی نے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے گزار کر امت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو جب تم اپنی زندگی کو اس طرح گزارو گے تو تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، اور تمہاری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دے گا۔ اور ایک واقعے سے جو ہے میں آپ لوگوں کو ترغیب دلا دوں کہ کسی حضرت نے جو ہے اپنے مرید کے گھر جو ہے کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو مرید نے جو ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور کھانا کھانے کے بعد حضرت نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو پردے میں بلاؤ۔ تو جب وہ شخص جو ہے مرید اپنی بیوی کو پردے میں بلایا تو اس حضرت نے جو ہے ان کی بیوی سے کہا کہ بیٹا تم نے بہت ہی اچھا کھانا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ تو جیسا ہی انہوں نے تعریف کی تو اندر سے رونے کی آواز آئی، اور شیخ جو ہے پریشان ہو گئے
اور کہنے لگے بیٹا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے تو صرف آپ کے پکے کی تعریف کی ہے۔ تو اندر سے اس خاتون کہنے لگی حضرت مجھے آپ کی بات پر رونا نہیں آیا، 35 سال سے میں اس شخص کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں، کبھی اس نے ایک دفعہ میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج رشتوں میں اظہار محبت ضروری ہے۔ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بیوی بھی یہ بتانا ضروری، بیوی کو بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ جب یہ ایک دوسرے کے احساس اور ایک دوسرے کے محبت کے جذبات کو ظاہر کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں محبت پیدا فرما دیں گے، اور شیطان کو جو ہے اس میں تفریقہ ڈالنے کا کوئی موقع نہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی محتاج ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، کہنے والے کو پہلے عمل کی توفیق دے اور سننے والے کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھرانوں میں خیر و برکت رحمت نازل فرمائے اور ہمارے رشتوں کو مضبوط فرمائے، آمین یا رب العالمین۔